تعالیٰ نے آیات کو مختلف طریقوں سے ارینج کیا ہے، ان کی ترتیب مختلف اسلوب و مسالیب میں سٹائلز میں کی ہے. ان میں سے ایک سٹائل ایسا ہے کہ کسی ایک موضوع پر اس کی مثالی دیتا ہوں 12 آیات ہیں، لیکن ان 12 آیات کو آپ 1 2 3 4 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی موضوع کے اعتبار سے اس میں 8 حصے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ پہلے حصے کو دہرایا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، یا مکمل کیا جاتا ہے 8ویں حصے میں. تو پہلے کا تعلق کس کے ساتھ؟ 8ویں کے ساتھ. پھر دوسرے کا 7ویں کے ساتھ، اور پھر تیسرے کا 6ٹھے کے ساتھ، اس طرح، اور چوتھے کا 5ویں کے ساتھ. یعنی بالکل درمیان میں آتی ہے، اور بالکل ایک طرح سے ایک سیمیٹری بن جاتی ہے. پہلے اور آخری کا آپس میں تعلق، دوسرے اور 7ویں کا، پھر تیسرے اور 6ٹھے کا، اور چوتھے اور 5ویں کا درمیان میں. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کتاب کی شکل میں نہیں، کلام کی شکل میں. آپ نے 12 جملے کہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے جو پہلا جملہ کہنا ہے اس کا تعلق آخری جملے سے ہونا ضروری ہے، اور دوسرے کا جو آخری سے پہلے ہو اس سے ہونا ضروری ہے، اور تیسرے کا تیسرے سے آخری جو ان کا آپس میں تناسب ہونا ضروری ہے. کسی کو یاد رہ سکتی ہے ایسی بات جو کوئی کلام کر رہا ہو، بول رہا ہو؟ اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہو تو آپ نے پہلے تو کچھ پیراگراف لکھنا ہے، پھر اس میں سے آپ نے کہنا نہیں اس جملے کو یہاں موو کرو، اس کو یہاں موو کرو، اس کو ایسے رکھو، اس کو ایسے رکھو، پھر کہیں آ کے ترتیب بنے گی نا. لیکن قرآن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ آیت پڑھی اور کہا نہیں ٹھہر، ایک دفعہ نکل گئی تو نکل گئی، آخری ورژن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ورژن ہے نہیں. اب ان تناسبات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. پہلا حصہ، کتنے حصے میں نے بتائے تھے ابھی آپ کو؟ اس میں 8 حصے. پہلے حصے میں 5 آیات ہیں، یہ سب سے لمبا حصہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. ان تمام 5 آیات میں ایک موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت. آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو یہ محکم قرآن، حکیم قرآن دیا گیا ہے. اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد کو سمجھ لیجئے. آپ کی زندگی کو سنوارنا، اس راہ پر ڈالنا کہ جب آپ کی یہاں کی زندگی ختم ہو اور اگلا سفر شروع ہو تو آپ اسی راستے پر چلتے رہیں. ایک سیدھا راستہ ہے اس دنیا میں، اور ایک سیدھا راستہ ہے اگلی دنیا میں. ہمیں بھی وہاں پر ہی سبیل جانا ہے، سیدھا راستے پر جانا ہے، صراط پر جانا ہے. جو اس دنیا میں صراط پر ہوگا وہ اگلی دنیا میں بھی صراط پر ہوگا. تو ان 5 آیات میں اس نقشے کو سامنے رکھا گیا، اس کتاب کو جس میں وہ نقشہ ہے جس میں انسان اس دنیا میں سیدھی راہ پر چل سکے، جس رسول کے پیچھے چل کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کا پیچھا کر کے ایک سیدھی راہ پر چل سکے. اب 8ویں حصے کو دیکھیے. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم ہی جو مر گئے ان کو زندگی دیتے ہیں دوبارہ. اب یہاں سے بات کون سی شروع ہو رہی ہے؟ اگلی زندگی کی راہ کی. اور جو کچھ انہوں نے کیا، آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا، وہ سب ہم نے لکھا ہوا ہے. وہاں بھی کتاب کا ذکر تھا، قرآن. ایک اور کتاب ہے جو بہت اہم ہے. ایک کتاب ہے قرآن، دوسری کتاب ہے تم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ. وہ کتاب کون سی ہے؟ جو تمہارے دائیں اور بائیں جانب لکھی جا رہی ہے، اور اس میں تمام چیزیں درج ہیں. تو یہ دونوں کتابیں آپس میں مل کے پھر ہمارا حساب ہونا ہے. یہ حساب ہے ہمارا. تو آخر میں دوبارہ کتاب کا ذکر، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہم نے تمام چیزوں کو ایک امام میں، ایک کھلے امام کے اندر، امام کا مطلب ہے سامنے رکھی ہوئی کتاب کے اندر ہم نے درج کر دیا. اچھا، دوسرا تناسب اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کئی جگہ قرآن میں ہی ایک مثال دی گئی ہے بارش کی. زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی پودا نہیں اگ رہا ہوتا، پھر بارش آتی ہے اور پھر ایک دم سے زمین میں ہرا آنا شروع ہو جاتا ہے، زندگی آنی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بارش کا مقصد ہے مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کرنا. اسی طرح قرآن کی مثال دی جاتی ہے کہ قرآن بھی آسمان سے اترتا ہے جیسے بارش اترتی ہے، اور انسان کا دل ہدایت سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل مر چکا ہوتا ہے. اور پھر اس پر جب یہ قرآن کی آیات اترتی ہیں تو اس کے دل میں بھی حیات، دوبارہ زندگی آ جاتی ہے. تو اب اندازہ کیجئے، شروع میں اس کلام کا ذکر ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. انا نحن نحيي الموتى. یہ کچھ تناسب ہے پہلی آیات کا اور پہلے حصے کا اور 8ویں حصے کا. اب دوسرے اور 7ویں پہ چلیے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تاکہ آپ خبردار کیجیے ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو کسی نے خبردار نہیں کیا تھا، وہ تمام کے تمام غافل ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس آیت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنا ہے. اور آپ کس کو خبردار کرنے آئے ہیں؟ ایسی قوم کو جو کئی پشتوں سے ان کو کوئی خبردار کرنے آیا ہی نہیں تھا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشن ہے، آپ نے ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے. یہ دوسرا حصہ تھا. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟
7वें حصے کے ساتھ. اب نیچے 7वें حصے پہ جائیے, وہی بات دوبارہ, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, دوبارہ خبردار کرنے کی بات یہیں پہ آتی ہے 7वें حصے میں. آپ نے تو صرف اسی کو خبردار کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح جو یاد دہانی کرائی جائے اس کا پیچھا کرے, اس کے بارے میں سوچے, اور الرحمن کو اپنی یعنی کسی چھپے ہوئے ماحول میں کسی کے سامنے نہیں, اس کا خوف کرے. فبشرہ, اس کو آپ اچھی خبر دے دیجئے کہ اس کی معافی ہے. یعنی آپ کی پاپولیشن تمام غافلوں کی ہے, لیکن اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بات سن لیں گے. پہلی بات کہ آپ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ تمام کے تمام غافل ہیں, وہ شروع میں دوسرے حصے میں کر دی, اور پھر اس میں سے کون اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, کس کی امید ہے کہ ان میں سے نکل آئے گا, اس کا ذکر 7वेں حصے میں. تو بات مکمل ہو گئی خبردار کرنے والی. تیسرا حصہ ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ان پر تو ان کی اکثریت پر بات اب حق واضح ہو چکی ہے, یعنی اب یہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ یہ سچ ہے, لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ بہت ڈھیٹ ہو چکے ہیں, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ تیسرا حصہ ہے. تیسری بات کی جا رہی ہے. ایک تو تھا نا کہ آپ غافل قوم کو خبردار کرنے آئے, ان میں سے کس کو امید ہوگی, وہ 7वें حصے میں بات آ رہی ہے. اب تیسرے حصے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو خبردار کرنا ہے, ان لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کرنے کا. انہوں نے ہٹنا اپنی جگہ سے, جیسے کافر ہیں ویسے ہی رہیں گے. اور تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان پر حق واضح ہو بھی چکا ہے, لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے سامنے آئیے, 2 آیات چھوڑ کر اس 7वेں حصے پہ آئیے, کیا بات نکل دیا اچھی چھٹے حصے پر, تیسرے اور چھٹے کا آپس میں تعلق. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کوئی فرق ہی نہیں پڑتا چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں, انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے. وہاں بھی ایمان نہ لانے کی بات تھی, یہاں بھی ایمان لا یؤمنون فهم لا یؤمنون. دوسرے اور 7वें میں کیا تھا, لتنذر قوما انما تنذر من اتبع الذکر. پہلی میں کیا تھا, والقرآن الحکیم, قرآن. آخری میں کیا تھا, کتاب وکل شیء احصیناہ فی امام نکتب ما قدموا. سبحان اللہ. اب درمیان کی بات رہ گئی. یہ اس کا مقصد کیا ہے, اس ترتیب کا, اگر آپ ان ترتیبوں کو سمجھ لیں تو جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, بات کا لب لباب کیا ہے, بات کی اصل کیا ہے. جو درمیانی آیات ہوتی ہے نا, اس سے آپ کو جو مرکزی موضوع ہے تمام آیات کا, وہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا پیش کیا جا رہا ہے. وہ یہ ہے, انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے ان لوگوں کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں, بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, وہ جب یہاں تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں, فہی الی الاذقان فہم مقمحون, اور پھر ان کی گردنیں اوپر تک پھنسی ہوئی ہیں. یہ پہلی تصویر تھی کسی کی جو کسی جیل کے اندر ہو, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. پھر دوسری تصویر اس کو مکمل کرنے والی, یہ دونوں درمیان میں ہیں بالکل. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے سامنے, ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے, اور ان کو اوپر سے بھی ڈھک دیا ہے تاکہ یہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے. اب ان 3 آیات میں آپ کو دوبارہ سے ریویو کرا رہا ہوں, پہلے ان آیات پر بحث ہو چکی ہے. اگر انسان کے گلے میں کچھ پڑا ہو اور وہ اوپر دیکھ رہا ہو, تو پھر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا, آگے نہیں دیکھ سکتا, ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا, ہل نہیں سکتا, جہاں ہے وہیں پھنسا ہوا ہے. پھر جو آگے بات کی ہے کہ ان کے سامنے بھی دیوار ہے, پیچھے بھی دیوار ہے, یعنی آگے کچھ نظر نہیں آتا اور پیچھے کچھ نظر نہیں آتا. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا, جو مخلوق ہے خدا کی وہ سامنے نظر آتی ہے, جو تاریخ ہے اس دنیا کی وہ کہاں ہے, پیچھے ہے. نہ یہ لوگ اپنے سامنے مخلوق دیکھ کر کچھ سیکھتے ہیں, نہ سورج کو دیکھ کے غور کرتے ہیں, نہ پہاڑ کو دیکھ کے غور کرتے ہیں, نہ آسمان دیکھ کر انہیں کچھ شرم آتی ہے, نہ تاریخ سے سیکھتے ہیں کتنی قومیں برباد ہوئی, کچھ سیکھنے کو تیار نہیں. پیچھے بھی دیوار ہے, آگے بھی دیوار ہے. اور پھر ایک ہی راستہ رہ گیا, یا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مخلوق کے ذریعے, یا ہدایت دیتا ہے تاریخ کے ذریعے, یا ہدایت دیتا ہے اپنی وحی کے ذریعے جو اوپر سے آتی ہے. 3 ہی راستے ہیں انسان کے لیے, یا مخلوق پر غور کرے, یا تاریخ پر غور کرے, یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر غور کرے. ہدایت کہاں سے آتی ہے, اوپر سے. فاغشیناہم, ان کو اوپر سے بھی ڈھک دیا, فہم لا یبصرون, اب تو وہ دیکھنے کے قابل ہے ہی نہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے تمام راستے ہیں ان سے کسی سے بھی فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اب ہدایت کے میں نے آپ کے سامنے 3 راستے رکھے, وہ کیا تھے وہ مخلوق آپ کے سامنے, تاریخ آپ کے پیچھے, اور وہی اوپر سے. اور وہی میں اور کیا شامل ہے, وہی میں مستقبل بھی شامل ہے. یعنی قیامت کا دن, کسی انسان کو کیا پتا قیامت کے دن کیا ہونا ہے, دوزخ کس چیز کا نام ہے, جنت کس چیز کا نام ہے, ہمیں کیا معلوم. یہ تو صرف وہی کے ذریعے آتی ہے بات. تو ان لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر ہو نہیں سکتی کیونکہ اوپر سے راستہ بند ہے. اب آپ جائزہ لیں گے, جب اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو یہ درمیانی آیات ہے نا, ان کی تفسیر نکلے گی. یعنی آپ کو پورا ایک حصہ ملے گا صرف مخلوق پر, پورا زور ہے اس کا. پورا ایک حصہ ملے گا, اگلا حصہ صرف تاریخ پر, ان کی جو پیچھے دیوار ہے تاریخ. اب تاریخ سے سیکھو, پھر مخلوق سے سیکھو, پھر آخر میں جائیں گے
تو آگے کیا آنے والا ہے؟ آخرت، اس پر پورا ایک حصہ ہوگا. یعنی جو درمیانی آیات ہیں ان سے آپ کو کچھ اندازہ مل رہا ہے، کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اس صورت میں کیا آنے والا ہے، کیا کیا مضامین آنے والے ہیں. آخری بات جو قرآن کے جو ایک ادبی تلفظ ادبی عربی میں کہتے ہیں، یعنی اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کو. قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ جس سٹائل سے بات کرتے ہیں نا، وہ ترجمے میں کبھی نظر نہیں آتی، یا ہماری نظر سے گزر جاتی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور ایک قرآن کا اسلوب ہے کہ کبھی آدھی بات میں صرف ایک 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 ایک، اور باقی آدھی بات میں دو 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 دو. یہاں آپ دیکھیں گے پہلے قرآن کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے، سیدھے رستے کی. کتنے سیدھے رستے؟ ایک سیدھا رستہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک سیدھا رستہ، ایک وحی، ایک قوم، ایک رسول، ایک خبردار کرنے والا. تمام چیزیں کتنی تھیں؟ ایک تھیں. اب دوسرے حصے میں آ کے دیکھیے، ان کے پیچھے دیوار ہے اور آگے دیوار ہے، دو ہو گئے نا. اگلی آیت میں دیکھیے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں. کتنی باتیں ہوئیں؟ دو دوبارہ. اگلی دفعہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، جس نے اچھی بات کا پیچھا کیا، پہلی بات، اور پھر الرحمن کا خوف بھی کیا، دوسری بات. دو باتیں اس میں بھی آ گئی. پھر اس سے اگلی آیت میں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی لکھتے ہیں. زندگی دینا اور لکھنا، دو 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 دو. یہ قرآن کے سٹائل میں سے ہے. اس کی ایک عظیم مثال سورہ ذاریات کی آخر میں مجھے یاد آتی ہے، انا کل شیء خلقنا ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ہم نے تمام چیزوں میں سے دو دو بنائے ہیں تاکہ تم اچھی طرح یاد کر سکو. یہ ذاریات کے آخر میں اللہ نے فرمایا. پھر کہتے ہیں ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. انی لکم منہ نذیر مبین، اس کے فوراً بعد دو مرتبہ ہے. پہلے کہا ہم دو دو بناتے ہیں، پھر دو دفعہ ایک ہی بات کی، میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، دو دفعہ کہہ دیا. ولا تجعلوا مع الله الها آخر انی لکم منہ نذیر مبین كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. ان کے بارے میں کیا کہا؟ جو پچھلے رسول آئے تھے، دو باتیں کہیں. کیا دو باتیں کہیں؟ یا تو جادوگر ہے، ساحر، یا پاگل ہے، ساحر او مجنون. اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا یہ نصیحت کرنے نکلے؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں طاغی قوم ہے، باغی قوم ہے. یعنی کیا نصیحت کرنے والے ہیں یا باغی ہیں؟ دو آپشن دوبارہ. فتول عنهم فما انت بملوم وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. آپ ان سے ہٹ جائیے، پہلی بات. دوسری بات، آپ بس یاد کراتے جائیے. ان لوگوں سے ہٹ جائیے اور باقیوں کو یاد کرائیے. دو باتیں دوبارہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کتنی مخلوق کا ذکر ہے؟ دو مخلوق، جن کو اور انس کو صرف عبادت کے لیے بنایا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نہ ان سے رزق مانگتا ہوں نہ کہتا ہوں مجھے کھلائیں. دو باتیں دوبارہ. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. جنہوں نے ظلم کیا ان پر گناہ ہوگا پچھلے والوں کے گناہ کی طرح. دو گناہوں کا ذکر، سبحان اللہ. مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. پھر آخرت میں ہمارے لیے دو آفتیں ہیں، انسانیت کے لیے، ہمارے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. انسانیت کے لیے دو مصیبتیں ہیں آخرت میں. وہ کون سی دو مصیبتیں ہیں؟ ایک تو ہے قیامت کا دن، پھر دوسری اس کے بعد بڑی مصیبت ہے جہنم. دو مصیبتیں ہیں، دونوں کا ذکر. فویل للذین کفروا، ویل جہنم کے ناموں میں سے ہے. من یومہم الذی یوعدون. جہنم ویل ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس دن سے جس کا ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے. تو دن بھی ان کے لیے عذاب، اس کے اوپر ویل بھی ان کے لیے عذاب. دو 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 دو. میں مثالیں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ قرآن میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے سٹائل کا ظہور دیتا ہے. کس طریقے سے بات کی جا رہی ہے قرآن میں، اس سے انسان حیرت مند رہ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، ایسے کون بول سکتا ہے، سبحانہ و تعالی. تو انشاءاللہ اب اس پہلے حصے کا تو ہم نے اختتام کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے ہفتے دوسرے حصے کو شروع کریں گے، جس میں 3 رسولوں کا ذکر ہے. یہ قرآن کا ایک بہت یونیک مقام ہے. کہیں اور بھی 3 رسولوں کو ایک ہی قوم پر نہیں بھیجا گیا اور ایک ہی وقت پر نہیں بھیجا گیا. اور پھر اس میں بھی بہت عجیب مسائل ہیں کہ 3 رسول بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور شخص بھی آ جاتا ہے دعوت دینے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 3 رسولوں نے جو بات کی وہ اس کا کم ذکر ہے، اور وہ جو ایک بندے نے، اللہ کے بندے نے آ کے بات کی، اس کے لیے 8 آیات ہیں. تو انسان کو خیال آتا ہے اب رسول آپ کے سامنے کھڑے ہیں، 3 رسول کھڑے ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ اور پھر اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو زیادہ ریکارڈ کیا ہے، رسولوں کی بات کو کم ریکارڈ کیا. وہ بھی کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اس کا جواب پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ایکسپلور کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.